السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا دینی بھائی وحید الرحمن محمد احمد سنابلی السراج یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حامد و مصلیا اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ النسائی۔ اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو مل کر کے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ایک ایسا برکتوں والا، سعادتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا کہ جس کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور سرکش جناتوں کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، تاکہ یہ سرکش شیاطین اللہ کے بندوں کو اس ماہ مبارک میں اس طریقے سے گمراہ نہ کر سکیں، بہکا نہ سکیں جس طریقے سے یہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں گمراہ کیا کرتے ہیں، بہکایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی اپنے بندوں کے توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ یقیناً یہ عظمتوں والا مہینہ اور یہ عظیم الشان مہینہ کا پانا اور ہمیں مل جانا یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ پھر سے دوبارہ ہمیں مل گیا ہے اور اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمتوں کو سمجھیں اور اس مہینے کے خیر اور خوبیوں کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوبیوں سے اپنے دامن کو سمیٹنے کے لیے رات دن محنت کریں، عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آپ غور کریں کہ کتنے ہمارے ایسے بھائی تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ہمارے کتنے ایسے متعلقین تھے، ہمارے کتنے ایسے رشتے ناطے کے لوگ تھے، ہمارے کتنے جان اور پہچان والے تھے کہ جو گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ میں تھے، یا ہمارے ساتھ اگر نہیں تھے لیکن دنیا کے اندر وہ باحیات تھے، موجود تھے، لیکن اس سال اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی بھی باحیات رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس مہینے کو بیکار نہ جانے دیں، ضائع نہ کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو اور ایک ایک گھڑی کی ہم اس کی قدر کریں اور اس کے اندر اللہ کی انعام کو
اور اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آپ غور کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ ہم کو جو ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہماری بھی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس مہینے کی بھرپور قدر کرنے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماہ مبارک آتا تھا، شروع ہوتا تھا، تو صحابہ کرام کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتاکم رمضان، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے اور کہتے تھے شہر مبارک، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو برکتوں سے بھرپور ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا، بھلائیوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ وہ ماہ مبارک ہمارے اوپر آ چکا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ، آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ پھر سے دوبارہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سے بشارت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کی خصوصیت اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو، صحابہ کرام کو اور تمام امت مسلمہ کو اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ خَيْرٌ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے اللہ کے لیے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اگر کسی کو مل جائے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کا، مبارک مہینے کا پا لینا اور اس مہینے کی اس 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات کو پا لینا، یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خوش قسمتی ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی۔ لیکن کتنے سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کتنے سارے بھائی ایسے ہیں کہ اس مہینے کو پا کر کے بھی وہ اپنے آپ کو اس مہینے کی خیر و برکات سے اور خیر خوبیوں سے اور اس کی برکتوں سے، سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس ماہ مبارک کے خیر و برکت سے محروم کر دیا جائے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا بدقسمت ہے، وہ بڑا بدنصیب ہے، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے کہ جو اس مہینے کو پا کر کے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر کے اور توبہ استغفار کر کے، صلاۃ تراویح کا اہتمام کر کے، صدقات و خیرات کر کے اور اپنے دامن میں نیکیاں نہ جمع کر لے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے، صلاۃ تراویح پابندی کے ساتھ ادا کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ ہم کو سب کو توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مبارک کے پورے مہینے کے سارے ایام کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی پوری دنیا کے اندر جو
بیماری کا کورونا وائرس جیسی بیماری کا قہر جاری ہے اور کوہرام مچا ہوا ہے، اے اللہ تو اس بیماری کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تو اس بیماری کو پورے عالم سے ہٹا لے اور ہم سب کو خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔